حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام لیتم بہ، امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ۔ سمجھ آئیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو کہو ربنا ولک الحمد، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھے تو تم سب بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے امام کی پیروی جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ آپ امام فاتحہ پڑھے آپ بھی فاتحہ پڑھو، امام قرات کرے قرات کرو۔ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتاتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہو۔ یہ چیز آج ہمارے سامنے آئی کہ ہم تکبیرات جب امام کے اللہ اکبر، امام کے بعد ہم نے جانا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر، امام کے فوری امام کے یعنی اللہ اکبر کے ساتھ ہم نے اللہ اکبر نہیں کہہ دینی۔ بس اوقات لمبی ہماری صفیں بنی ہیں، نماز کوئی بھی عید کی نماز ہے یا فرض نماز ہے یا جنازے کی ہے، اکثر جنازے پہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کھڑی ہو گئی اور پیچھے مکبر بن جاتے ہیں، ابھی امام نے اللہ اکبر کہنی ہے، پیچھے مکبر نے پہلے شروع کر دیں۔ امام وہ مقتدی پہلے ہے، مکبر بعد میں، تو پہلے امام کی اقتداء کرے، امام کی آواز کے بعد آواز نکلے، یہ ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ خلل پیدا ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اکیلے یا امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، امام جب کہے اللہ اکبر، مقتدی پھر کہے اللہ اکبر۔ امام جب سر اٹھائے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، تو جب امام کہہ لے مقتدی پھر کہے ربنا ولک الحمد۔ اسی طرح پھر امام جائے گا سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، امام چلا جائے پیچھے مقتدی، جب ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے اس امام کے، آگے نہیں آنا چاہیے۔ ہر لحاظ سے امام کے پیچھے چلنا چاہیے، امام کو دیکھ کر چلنا چاہیے، کہ جس طرح امام مقرر ہی ایسے ہوتا ہے، اگر امام میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے پیچھے بھی نہ کھڑے، یا پھر اس کی درستگی اور اس کی اصلاح اپنی ہر لحاظ سے کر لینی چاہیے۔ اب رہی بات کہ تکبیرات کا تو یہ حکم ہو گیا، تو جب تکبیر کہیں گے ہر رکن کے پاس آئیں گے جائیں گے تو ہاتھوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو خلاصتاً مختصر یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے جو سنت طریقہ ہے، جو ریل اصل آفیشلی ابھی جو عشرہ مبشرہ صحابہ کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے، جو عشرہ مبشرہ صحابہ کا اور دیگر اور بھی صحابہ رسول علیہم رضوان کا طریقہ، سنت یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس کے علاوہ کہیں ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے۔ احادیث آپ کو ملے گی مختلف، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اب اصل طریقہ جو عشرہ مبشرہ کا ہے وہ یہ ہے۔ اس حوالہ سے میں آپ کو کچھ احادیث کل کے درس میں سناؤں گا تاکہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں یاد بھی ہوں اور ہماری طبیعت اس طرف میل بھی ہوتی رہے کہ ہم اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا کیسے بنائیں۔ پھر آخر میں خلاصتاً ہوگا انشاءاللہ